رحیم بیار خان کے ضمنی الیکشن میں تیر چل گیا۔ NA-171 میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل۔ تمام 301 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے مختوم طاہر رشید الدین 1,16,429 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار حسان مصطفیٰ 58,251 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ جیالوں کی جیت کا جشن۔ IMF کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے خوشخبری سنا دی۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں رواں ماہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ملک کی معیشت میں مزید بہتری، شرح سود میں 2% کمی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 220 پوائنٹس کی کمی سے 17.5% مقرر۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی شرح مسلسل کمی سے 34 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اگست میں مہنگائی کی شرح 9.64% پر آ گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور تجارتی خسارے میں بھی کمی۔ FPCCI نے شرح سود میں 2% کمی کو ناقابل قرار دے دیا۔ دعا ہے شرح سود مہنگائی کی طرح سنگل ڈیجٹ پر آ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا شرح سود میں کمی سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر قرضوں سے جان چھڑانا ہوگی۔ IMF سے بات چیت اچھے انداز میں چل رہی ہے۔ بجلی کے شعبے اور FBR میں اصلاحات پر کام کر رہی ہیں۔ دوسری جانب محصولات کا شارٹ فال بڑھنے کے خدشے پر منی بجٹ لائے جانے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم کا وزیر داخلہ اور گورنر سے مل کر فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ گورنر نے کہا صوبائی حکومت قیام امن میں ناکام ہو چکی، صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ سرکاری ملازموں کے اغوا اور پولیس پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی اضلاع میں پولیس اہلکار احتجاج کر رہے ہیں۔ کر دیا گیا۔ گنڈا پور کا افغانستان سے خود مذاکرات کا اعلان، ریاست پر حملہ ہے، کوئی صوبہ کسی ملک سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سخت رد عمل، اسد قیصر نے گنڈا پور کے افغانستان سے مذاکرات کے بیان کی حمایت کر دی، بولے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افغانستان سے بات کرنے پر بیان بالکل درست اور PTI کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے افغان کونسل جنرل کی ملاقات، علاقائی امن و استحکام پر گفتگو، صوبے میں مقیم افغان شہریوں کو درپیش مسائل کے حل اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ علی امین گنڈا پور نے کہا خیبر پختونخوا اور افغانستان کے عوام کے درمیان کئی قدرے مشترک ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے دونوں اطراف کے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں۔ بانی PTI کو مذاکرات کی کہیں سے پیشکش ہی نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پور زیادہ دیر وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام میں ایک پیش ود پروا وحید میں بات چیت، بولے گنڈا پور تب تک وزیر اعلیٰ ہیں جب تک بانی PTI جیل میں ہیں، بانی چیئرمین کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو عہدے سے ہٹا دیں گے، صوبے کھڑے ہونا شروع ہو جائے تو پاکستان کا وجود کیا رہے گا، یہ چاہتے ہیں زبان پر ایک جھگڑا رہے۔ پہلے گنڈا پور کی تقریر کی مکمل حمایت، صحافیوں کے احتجاج پر مخالفت، بانی PTI نے صحافیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ علی امین گنڈا پور کے صحافیوں کے بارے میں گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا، کہا علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کے بارے میں جو کہا نہیں کہنا چاہیے تھا، لگتا ہے وہ جوش خطابت میں کچھ زیادہ بول گئے۔ مزید بولے حکمران سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں، عدلیہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو، پوری پارٹی تیار رہے، سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں گے۔ پروڈکشن آرڈر پر لائے گئے 10 ارکان قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد دوبارہ پولیس کے حوالے، اراکین کو آج دوبارہ قومی اسمبلی اجلاس میں لایا جائے گا۔ ارکان نے اسپیکر سے ملاقات اور تحفظات کا اظہار بھی کیا۔
اسمبلی کارروائی چلانے کے لیے قائم کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی شرکت، ادھر گرفتار ایم این ایز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عارضی ریلیف مل گیا۔ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل، جلسے کی وجہ سے پی ٹی آئی رہنماؤں پر مزید 2 مقدمات، تعداد 7 ہو گئی۔ ادارے اور اداروں کے بڑے اپنی توسیع کی فکر میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عدلیہ کے لیے انقلابی فیصلے کرنا ہوں گے، تبدیلی لانی ہے تو صحیح معنوں میں تبدیلی لائیں۔ پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا، عدالتی اصلاحات کی طرف بڑھنا ہوگا۔ کیا ریاستی ادارے کو حق حاصل ہے اس میں سیاسی گروہ بن جائیں؟ کوئی کسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ وزیر قانون کا فوجداری قوانین میں ترمیم کرنے کا اعلان۔ اعظم رضی تارڑ بولے پارلیمان کا پہلا کام قانون سازی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد۔ احتساب عدالت کا وکلا صفائی کو آج نیب تفتیشی افسر پر جرح کرنے کا حکم۔ ادھر توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں ہوگی۔ اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا کی تبادلے کی درخواست۔ شاہ رخ ارجمن اسپیشل جج سینٹرل نامزد۔ توشہ خانہ کیس 2 کے لیے ایف آئی اے کی جی آئی ٹی بھی تشکیل۔ بانی پی ٹی آئی کو 16 ستمبر کو طلب کر لیا گیا۔